میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فرق آیا ہے سندھ کی سیاست میں. پہلے سندھ کی سیاست میں انکویسچنڈ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے سوا کوئی سیاسی قوت نہیں تھی. ایک دو سیٹیں ہوتی تھیں فنکشنل کی، ایک ایم این اے کی، دو تین ایم پی ایز کی. اس کے علاوہ باقی تمام کی تمام سیٹیں جو تھی وہ پیپلز پارٹی اور شہروں میں ایم کیو ایم حاصل کر لیتی تھی. اب میں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے، اور جو اینٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں خواہ کسی بھی وجہ سے ہوں، وہ بھٹو صاحب کی پولیٹیکل فلاسفی کے خلاف ہو یا وہ سندھ کے حقوق کے نام پر جو چھوٹے گروپس منظم ہو رہے ہیں وہاں، اور انہوں نے کئی ہڑتالیں کروائی ہیں بڑے منظم طریقے سے، اور لگتا ہے کہ ان کی اپنی اپنی جگہ پر کچھ سے ہے. چنانچہ یہ سارے گروپس اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اور پاکستان مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کے جتنے دورے ہیں سندھ کے، اس میں اچھے بھلے لوگ ان کی جلسوں میں آتے رہے ہیں. وہ سارے کے سارے اب ایک طرف نظر آتے ہیں جو کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، اور یہ قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع ہو کر اب ایک شکل ایسی بنی ہے کہ بہرحال پہلے الیکشن جو پچھلے ہوئے تھے اس کی نسبت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ایک پولیٹیکل قوت ایمرج ہو رہی ہے. لیکن جیسا پگارا صاحب کی جو سیاست تھی ماضی میں، وہ تو یہ تھا کہ وہ بہت کم جو ہے بہت ریئر کسی کے پاس جاتے تھے، حتیٰ کہ تعزیت کے لیے بھی نہیں جاتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ہے اس سلسلے میں تعزیت والا جو ہے پگارا صاحب تعزیت کے لیے بھی نہیں جاتے تھے. لیکن پیر سبکت اللہ شاہ راشدی صاحب کے حوالے سے جو ہم نے چیز ایک اسٹڈی کی ہے، یہ تعزیت پہ بھی جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے بھائی کی تعزیت کے لیے وہ رائے بن گئے. سیاستدانوں کے پاس خود بھی چل کے جا رہے ہیں، سیاستدان ان کے پاس بھی آتے ہیں. تو اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کی ایک کوشش بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے؟ اس میں چونکہ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں ہم خیال بھی ہیں، اس میں نون لیگ بھی ہے، خود بھی ہیں، یہ مرجر آپ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پیر صاحب کی سیاست تھوڑی سی اپنے والد صاحب کی سیاست سے مختلف ہے. ایک تو یہ کہ پیر صاحب کوشش کر رہے ہیں عوامی سیاست کرنے کی اور لوگوں کے پاس جانے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ واضح طور پر الائنس اپنا کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ بھی کیا ہے. اور خود اپنے اس انٹرویو میں بھی جو انہوں نے مجھے دیا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے علاوہ چھوٹی جماعتوں کو اور سندھ کی قوم پرست جماعتوں کو بھی ہم ساتھ لے رہے، اور اس طرح سے ایک محاذ بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہ محاذ کتنی سیٹیں لے گا اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے. صحیح. آپ کہیں کہ جی ایک بھی نہیں لے گا، میں کہوں نہیں چند سیٹیں لے لے گا، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے کہ ایک پولیٹیکل قوت جو ہے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس قوت میں مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ فنکشنل ہے، سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہیں، این پی پی ہے. ان کی چھوٹی چھوٹی قوتیں مختلف جگہوں پہ سپلٹ ہوئی تھی، پہلے الگ الگ تھیں، جدا جدا تھیں. اب ایک امبریلا کے نیچے جو ہے، وہ ایک امبریلا کے نیچے ہے، اور لگتا ہے کہ یہ پارٹیاں بہرحال مل کر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ اس وقت جو ہے سندھ میں جو ڈیولپڈ ووٹ ہے وہ تین قوتوں کا ہوا. ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک ایم کیو ایم ہے، اور ایک یہ امبریلا کے نیچے جتنی پارٹی جو ہے وہ جمع ہو رہی ہیں. اس کا مطلب تین طرح کے ووٹ تو ہمیں پھر یہ پارٹیاں جو ہے ایک امبریلا کے نیچے جمع ہو رہی ہیں. اور مسلم لیگ نون کی جتنی کاوشیں ہیں اور جتنے جناب نواز شریف صاحب کے سندھ کے دورے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں اچھے بھلے لوگ آئے تھے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے خلاف جو ہیں ایک محاذ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ محاذ بہرحال پہلے کی نسبت کچھ نہ کچھ سیٹیں ضرور لے لیں. جیسا ابھی جو اب فریش جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، بریک میں آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب گورنر سندھ جو ہے ان کی واپسی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے.
تو کیا یہ جو اسٹرینتھن یہ جو ایک امبریلا بن رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور MQM جو ہے کمنگ الیکشن میں کچھ قریب آ جائیں گے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون تو عوامی باتیں کرتی ہی آئی تھی، لیکن یہ ایک چینج آئی ہے۔ مسلم لیگ فنکشنل میں بڑے پیر صاحب نے کبھی غریب آدمی کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کبھی محروم طبقے کی بات نہیں کی تھی، جبکہ پیر صبغت اللہ راشدی صاحب آپ کو اس شخص کی کہانی بھی سناتے ہیں جو لاڑکانے سے صرف ایک خاکروب کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو بیچ کر رشوت دیتا ہے، ایک صوبائی وزیر کے بیٹے کو رشوت دیتا ہے بقول پیر صاحب کے، جی بالکل، اور پھر اس کے جواب میں وہ بیٹی بھی بیچ دیتا ہے، 2 لاکھ روپے بھی دے دیتا ہے صوبائی وزیر کے بیٹے کو، اس کے باوجود اس کو نوکری نہیں ملتی۔ تو یہ ایک ٹینڈنسی نئی ہے جس کو جنم دیا ہے مسلم لیگ فنکشنل نے۔ مسلم لیگ فنکشنل بڑے زمینداروں کی پارٹی سمجھی جاتی تھی، بڑے جاگیرداروں کی پارٹی سمجھی جاتی تھی، یا پھر وہ پرو آرمی، پرو پاکستان آرمی ایک فورس سمجھی جاتی تھی۔ اس پر بھی پیر صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد اس لیے یہ کہتے تھے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں کہ انڈیا کے محاذ پر بہت سی ایسی مقامات ہیں جہاں حر فورس جو تھی وہ تربیت بھی حاصل کرتی تھی پاکستان کی آرمی سے، اور وہ مقابلہ بھی کرتی ہوئی نظر آتی تھی انڈیا کی فوج کا۔ تو اس لحاظ سے پاک فوج کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی حر فورس کو، اور جو حر فورس تھی وہ مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی تھی انڈیا کی آرمی سے۔ اس اعتبار سے پیر صاحب نے وضاحت کی ہے کہ کس طرح سے بڑے پیر صاحب جو تھے کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ لیکن یہ تو بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا، لیکن جو ہے بڑے پیر صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا ایمبیگوٹی رکھتے تھے۔ وہ اس طرح پورٹریٹ ہوتا تھا کہ جیسے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو ہے مجھے پتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملکی سیاست میں۔ جیسے پیر صاحب نے جو ہے اپنے انٹرویو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا MQM اور پیپلز پارٹی کے جو طرز سیاست ہے اس حوالے سے بھی، اور ابھی بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پروگرام کے نشر جو ہے دوران ہی جو ہے MQM اور پیپلز پارٹی پھر ایک ہو جائیں اور وزراء ان کے جو ہے وہ استعفے بھی واپس لے لیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زرداری صاحب جیسے پیر صاحب نے ایک بہت خوبصورت جو بات کی، جو آپ کے پورے انٹرویو کا بہت خوشگوار ایک جو ہے وہ لمحہ تھا کہ جو مخدوم سید احمد محمود صاحب ہیں گورنر پنجاب، وہ مجھے ماموں بنا گئے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو بھی بنا گئے، جو بقول آپ کے کہ وہ مفاہمت کے حوالے سے ان کی کافی ایفرٹس ہیں۔ تو کیسے صدر صاحب کیسے ماموں بنے؟ پیر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ جیسا کہ انہوں نے انٹرویو میں بھی کہا کہ 12 منٹ کے لیے وہ میرے پاس تشریف لائے تھے، اور وہ میری سے ملاقات کے بعد وہ ملنا چاہتے تھے جناب آصف علی زرداری۔ 7:15 بجے میرے پاس آئے ہیں، 7:30 بجے انہوں نے وہاں جانا تھا، پہنچنا تھا اور ملنا تھا۔ چنانچہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اجازت لینے نہیں بلکہ مجھے اطلاع دینے آئے کہ آپ جا رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ وہ میرے ماموزاد بھائی بھی ہیں اور میرے بچوں کے ماموں بھی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اصطلاحاً یہ جملہ استعمال کیا جو ایک فلم کا ڈائلاگ ہے، اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں وہ اس خواہش کے پیش نظر کہ وہ گورنر بننا چاہتے ہیں اور اب ان کے بچے سیاست کریں گے اور وہ پیچھے بیٹھ کر ان کو چلائیں گے، اور وہ صرف مجھے انفارم کرنا آئے تھے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو بھی ماموں بنا گئے، یعنی ان کو بھی انہوں نے فریم میں رکھا ہے، اور انہوں نے جتنے وعدے وعید کیے تھے کہ میں اتنے لوگ لے آؤں گا، اتنے سوائے ان کے بچوں کے بیٹوں کے اور کوئی اس میں میچور نہیں کر سکے اپنا وعدہ۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ زرداری صاحب کو بھی چکر دے گئے، اور اب زرداری صاحب اس بات پہ ڈسٹرب ہیں کہ جتنے وعدے وعید کر کے وہ آئے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، اس لحاظ سے انہوں نے زرداری صاحب کو بھی ماموں بنا دیا۔
پیر صاحب پگارا بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں بھی گھر میں جو ہے وہ گھر تلاش کر رہا ہوں، کوئی چھوٹا سا گھر مجھے بھی مل جائے، میں آصف زرداری کی طرح یا بنی گالا کی طرح اتنا بڑا گھر نہیں لے سکتا۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور از ویری امپورٹنٹ سٹی؟ مجھے لگتا ہے کہ پیر صاحب یہاں ضرور گھر لے گئے، انہوں نے کہا میں تو کنال 2 کنال کا گھر چھوٹا سا لوں گا جس میں کوئی ملنے آئے تو اس کی تواضع کر سکوں۔ پیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو بڑے پیر صاحب کی نسبت زیادہ پریکٹیکل نظر آتا ہے، بالکل، اور لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جب انہیں اپنے ماموزاد بھائی کے پیپلز پارٹی میں جانے کا علم ہوا مخدوم سید احمد محمود کے بارے میں کہ وہ گورنر بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پولیٹیکل موو کے طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور ان کے بڑے ہیرو ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے مصطفیٰ کھر صاحب، چنانچہ انہوں نے ایک پریکٹیکل پالیٹکس کی، انہوں نے مصطفیٰ کھر صاحب کو فوراً فون کیا، ان کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ شامل کروایا۔ پھر محمد علی دورانی صاحب جو بہاولپور کے محاذ پر لڑ رہے تھے اور بہاولپور کو الگ صوبہ بنانا چاہتے تھے اور مسلم لیگ نون بھی ان کو سپورٹ کر رہی تھی، ان کو بھی انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ ملا لیا اور ان کو سینئر نائب صدر مقرر کیا۔ اب لاہور کے دورے کے دوران بھی وہ مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج سے پہلے مسلم لیگ فنکشنل کا پنجاب میں جس طرح سے کوئی سٹیک نہیں ہوتے تھے، وہ نہ پنجاب کے کسی بڑی شخصیت کو شامل کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے اور نہ ہی وہ اس بات پر کوئی زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس کو کوئی زیادہ امپورٹنس دیتے تھے۔ اس مرتبہ پیر سید صبغت اللہ صاحب جو ہیں وہ زیادہ پریکٹیکل نظر آتے ہیں، زیادہ پریگمیٹڈ نظر آتے ہیں۔ اسپیشلی جب گورنر صاحب بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، اسپیشلی اب ان کا فوکس زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو جیسا یہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کی جو سیاست ہے اس میں پیپلز پارٹی کو کس حد تک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لاس ہوگا، یہ جو سب اسٹرینتھن ہو رہی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ہی وہاں پہ سسٹین جو ہے وہ کرے گی کمنگ الیکشن میں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی کس کی آپ حکومت وہاں پہ بنتے ہوئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کی بڑی قوت ہے سندھ کی، لیکن اس بار ان کو پچھلے الیکشن کی نسبت تھوڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مسلم لیگ نون اور فنکشنل اور این پی پی اور قوم پرست جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ کم و بیش بڑی بڑی مارکے جو ہیں الیکشن کے اس میں اثر انداز ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو لڑ کر وہ سیٹ حاصل کرنا پڑے گی۔ اگر وہ کامیاب ہوگی بھی تو بڑے مقابلے کے بعد ہو۔ لیکن نون لیگ کا جو ہے یہ سارے سینیریو میں ایک سٹیک وہاں پہ جو ہے ہمیں اب نظر آ رہا ہے سندھ میں کہ اب سندھ میں وہ کچھ نہ کچھ سیٹس جو ہے وہ گین کریں گے سارے الائنس سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، اور ایک اور بات یہ ہے کہ مسلم لیگ فنکشنل کے جو لوگ پنجاب میں اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی چانسز نظر آتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس کرتے وقت فنکشنل والے کچھ سیٹیں پنجاب میں بھی مانگے مسلم لیگ نون سے، اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے ان کے کچھ لوگ پنجاب سے بھی کامیاب ہو جائیں۔